کے شام دی طرف قافلہ آل نبی روانہ ہویا. حلم آل رسول نو یاد رکھنا. آج در میں سبق دیتا ہے کہ آل رسول بڑے حلیم سن, غصہ کرن والے نہیں سن. غصہ گھٹ کرو اپنا, یا کوئی بٹن تواڈے تے ہاتھ رکھ دے تے تسی فوراً شارٹ ہو جاندے. غصہ چھوڑ دیو, ٹھنڈے مزاج والے ہو جاؤ. اے درویشی ہے, اے فقیری ہے, اے کامیابی ہے. یہی علی والیاں دا کمال ہے. مولا علی نے ابن عبد ود نو گرا لیا. جدو قتل کرن لگے تو اس نے آپ دی طرف منہ کر کے تھوک دیتا تے آپ نے چھوڑ دیا. اسے کہ یا علی من قتل کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا جدو تم میرے ال منہ کر کے تھوکیا ہے تے میں غصہ آیا ہے. ہن اگر تین میں ماردا تے پھر مینوں اپنے غصے دی وجہ تو مارنا سی. علی اپنے غصے دی وجہ تو کسے نے کدی ماریا ہی غصے نو پی گیا. اے نے آل رسول, امام حسن نے شربت پیش کیتا, ابا جی ہے تہاڈی طبیعت وچ بہتری لیاوے گا, گھبراہٹ دور کرے گا. تو فرمایا میرے قاتل نو پلا دیو, کیونکہ گھبرایا تھا وہ علی تے گھبرایا نہیں. علی تے آخری وقت بھی اپنی زبان چو فرمایا سی فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. عزیز و محترم, آل رسول کو حلم اور صبر سیکھو, آل رسول کو برداشت اور حوصلہ سیکھو, اور اپنی زبان نو صاف رکھو. رسول اللہ دی آل دا قافلہ چل گیا تو خوف سی وقت دے حاکماں نو کہ اگر شہراں چ گزرے تے بغاوت نہ ہوئے, لہذا او ظالم شہراں چ ولا کے گزر دے سن. ایسا تاریخ وچ لکھیا ہے کہ او شہراں چ ولا کے گزر دے سن. کدی ایس شہر دے اتو لنگ گیا, ایس شہر دے تھلو لنگ گیا, اور سیدھے راہ تے نہ ٹرتے. اس وجہ تو سفر زیادہ طویل ہوندا گیا. ایک وقت ایسا آیا, ایک واقعہ آندا ہے کہ ایک واقعہ آیا کہ ایسا ہویا کہ قافلے والیاں دا پانی دوپہر دا وقت سی, ظہر دا, تو جو قافلہ جا رہا سی انہوں دا پانی ختم ہو گیا. انہوں نے قافلہ روکیا اور لوگ دوڑائے کہ پانی دا پتہ کرو. انہوں نے سائبان لگائے کہ وقت لگے گا, تو سائبان لگائے. تو جدو سائبان لگائے تو جگہ تھوڑی سی, فوج سائبان دے تھلے کھڑی ہو گئی. مگر آل رسول بغیر سائے تو دھوپ تے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ انہاں پانی مل جائے تو ساڈا قافلہ روانہ ہو جائے. اس وقت سیدہ سکینہ پاک چونکہ بچپنا سی انہاں دا, وہ تھلے اتریاں اور نال ایک چھوٹی سی جھاڑی سی وہ تھلے جا کے بیٹھ گئی. بچی سن بیٹھیاں تو بندہ تو چھاں اٹھ جائے تو کچھ سکون ہوندہ ہے. جدو کچھ سکون محسوس ہویا تو آپ سو گئیاں, آنکھ لگ گئی. قافلے والیاں نو پانی ملیا. بی بی پاک نے دعا فرمائی, یا اللہ انہاں نو چھیتی پانی مل جائے تاکہ ساڈی روانگی ہو جائے. انہاں نے پانی مل گیا, قافلہ چل پیا. جدو تھوڑا جہا قافلہ دور ہویا تو وقت عصر اور مغرب دے درمیان دا ہو گیا. تو جس سپاہی دے ہاتھ وچ نیزہ سی امام پاک والا, وہ نیزہ او دے ہاتھ وچ نکلیا اور زمین وچ پیوست ہو گیا, گڑ گیا زمین وچ. وہ نکلدا, اس نے بڑا زور لگایا مگر وہ نیزہ نکل نہیں رہا, زمین وچ گڑ گیا. اس نے سمجھ لیا کہ کوئی وجہ ہے. امام زین العابدین نے بلایا, اے جی پتہ نہیں پیا لگتا کہ تواڈے بابا جان نے سفر روک دیتا ہے. وہ کیسے ظالم لوگ سن, اتنا کچھ ویکھ کے بھی انہاں نے سمجھ نہیں سی ہوندی. ایسی پٹی بج گئی سی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. انہاں دیاں اکھاں بھی انیاں ہو گئیاں سن, کان بھی بہرے ہو گئے سن, اور دلاں تے بھی مہر لگ گئی سی. انہاں نو حق نظر آوندا نظر نہیں سی آ رہا. گل کہ تواڈے بابا جان سفر روک دیتا ہے, یہ وجہ کی ہے؟ تو میرے امام فرماندے مینوں لگدا ہے کہ میرے بابا دی کوئی قیمتی چیز پیچھے رہ گئی ہوئے گی, کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہوئے گی. تو پتہ کرنے آ کہ کی مسئلہ ہے. میرے امام واپس آئے تو فرمایا پھپھی جان کوئی چیز
چیز تے نہیں قافلے جو پیچھے رہ گی، ذرا چیک کرو۔ سرکار نے جدو یہ فرمایا تو سارے اٹھاں دی جانچ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے بھائی دی بیٹی سکینہ قافلے وچ کوئی، میرے مولا نیزے دی نوک تے بھی اپنے گھر دی حفاظت فرما رہے سے۔ فرمایا شہزادی کوئی نہیں، تو کچھ اونٹ لے کے امام زین العابدین اور بی بی پاک آپ واپس پلٹے، واپس پلٹیے وہ خیر ہوئے کی ماجرا ہوئے۔ جدو آپ واپس آئے تو بی بی پاک نے ایک منظر تکیا کہ چھوٹے جے درخت دے تھلے ایک خاتون نے عالم روحانیت ہی چو تشریف لائے اور اونٹا نے شہزادی نو اپنی گود وچ بہایا ہے، شہزادی نو گود وچ بہایا ہے اور شہزادی انہاں نال گلاں کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب پاک شریکت الحسین میرے مولا حسین دی نائب زہرا ثانی زہرا نائبۃ الحسین سیدہ زینب فرمانیہ نے بی بی تیری مہربانی جنہیں اس بیابان جنگل دے اندر ساڑی بچی دی حفاظت فرمائیے، اسی آل رسول تیرا شکریہ ادا کرنے کہ تو ساڑی شہزادی دی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو قریب گئے نے وہ عالم مثال تو آنالی روح غائب ہو گئی۔ بی بی پاک نے اٹھا کے شہزادی نو اپنے گودچ بٹھایا، فرمایا سکینہ میری بیٹی عورت کون ہے جدے نال تو گلاں کر رہی آئے؟ شہزادی فرمانیہ نے اللہ اکبر پھپھو جی انہیں اپنا نام فاطمہ دسیا ہے، فرما دے آئے سکینہ میں تیری دادی جانا، میرے نڑ گلہ کر دے آئے کوئی دل والا رمض نو سمجھ سکے۔ حضرت زینب فرمانی نے سکینہ دس میری امی کی گلہ کر دے آئے، فرمایا پوچھ دے آئے سکینہ جدو کربلا تو چلیے دس تیرے ابو جان دا کی حال ہاں؟ کربلا وچ ہون والیاں گلاں پوچھ دے رہے میں دستی رہیاں، نالے روندے آئے نالے پیار کر دے آئے۔ بھائی ماما دے دل ہوندے یہ دے نرم نے میاں صاحب فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابوں کدی نہ سین جدائی عدیدہ ندی وکار ایک او مائے جدہ پتر زمانے دایام فردے اے او مائے جنہ دے پتر سید الشہداء نے۔ قافلہ آل رسول دوبارہ چل پہ آئے، حضور دیاں دھیاں قافلہ چلدا چلدا جدو دمشق دے اندر آیا، حضرت سعد بن سعد السعدی حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرما دیں، کہندے نے پورا دمشق سجیا ہویا ہے۔ میں پوچھیا خیر ہوئے آج شہر کیوں سجیا ہے؟ کیا کوئی میلہ ہے؟ کیا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے؟ تو نے کہا نہیں جی حکومت نو فتح ہوئی ہے، باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت سال مدینے دے صحابی آئے بیت المقدس جا رہے آئے، فرماندے میں رک گیا، جدو قافلہ قریب آیا انہاں دی نظر حسین پاک دے چہرے تے گئی ہے، فرماندے نو شام والے ہو تھلے اتر جاؤ، اے باغی نہیں مدینے والے نمازی لگ دے نے۔ قریب گئے نے سید زین العابدین تو پوچھے آئے سرکار کوئی میرے لئے حکم ہوئے میں لڑ نہیں سکتا، حکومت نال مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور حکم ہوئے تے تعمیل کرانگا، کوئی درد والا سمجھے تو سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا بابا اسی بھی اور کچھ نہیں منگ دے، اگر کوئی مہربانی کروا سکنے
جڑے سپاہی سانو لے کے آئے نے انہاں نو آکھ میرے بابے جان دے سر والا نیزا تھوڑا جہا دور کر دین باقی تے خیر ہے پر میری بہن جدو نظر اٹھا کے بابے ولوے دیے اندہ رونا برداشت نہیں ہوتا ذرا سر دور لے جان میری بہن نو قرار آ جائے بھائی صاحب گل سمجھن دے لائق ہو دیے کتنے دردناک سید فرمائش کیتی ہوئے گی حضور دا صحابی گیا ہے اپنے جیب والے سارے پیسے کٹ کے اس سپاہی نو کہندا ہے نہ تیرے کولوں کوئی رعایت منگنا نہ تیرے کولوں کوئی اور گل منوانا چاہنا بس مہربانی کر تھوڑا اگے ہو جا شہزادیاں نو تھوڑا سکون مل جائے گا عزیزاں دی وقار والے رسول دا قافلہ شام دے بازار آیا جدو ملک شام پہنچے آئے یزید دے دربار اطلاع گئی ہے کہ قافلہ آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو قافلہ آیا ہے اطلاع ہو گئی اثر دا ویڑا ہے یزید نو پتہ چلیا تو انہیں کیا قافلہ بازار روک دے ہو آج پیشی نہیں ہوئے گی کل پیشی ہوئے گی اللہ اکبر لوگوں اے او رسول اللہ دیاں شہزادیاں نے جنہ دے گھر اجازت تو بغیر فرشتے نئے ہوں دے ساری رات بازار قافلہ رکیا رہا کہ کل دربار پیشی ہوئے گی حضور دیاں دھیاں دا قافلہ رکیا ہے ایک جملہ میں بول دا انہاں دہرائی جانا جدو قافلہ رک گیا تھوڑا جہا پہلے وقت مدینے دا ہے مدینے دا بازار ہے مدینے دی گلی ہے آل رسول دا گھر ہے ایک بچی حضور دی شہزادی زہرا پاک دے گھر کم کر دی آئی او دے ابے جان نے اجازت لئی بی بی جی چھٹی دے دیو میں اپنی بیٹی دی نکاح کر کے رخصت کرن لگا نوکری قبول ہوئے سیدہ زہرا نے گوڑ بلایا کچھ رقم تھمائی فرمایا بیٹا تو بڑی نوکری دیتی ہے بڑا کام کیتے جا اللہ تینوں رنگ لائے گا اللہ تیرے تے بڑے فضل فرمائے گا لیکن ایک نصیحت یاد رکھی کدی ڈیگر ویڑا ہوئے تیرا محل ہوئے کوئی ایسے قیدی تیرے دربار بوئے گیا کہ کھلون جڑے صدقہ نہ کھان انہاں ہدیہ پیش کری میں فاطمہ تیرے راضی ہوواں گی اس عورت دا نال محل قافلہ آ کے رکے آئے لوگ آئے کھانا لے لو صدقہ لے لو فرمایا صدقہ نہیں لواں گے بی بی نو پتہ چلیا کہ قافلہ آیا ہے او جدہ میری مالکہ دسیا سی کیوں نہ صدقہ نہیں کھانا او ضعیفہ عورت تھلے آئی آگے کہہ دیئے بی بی اگر اجازت دے وہ میں مدتاں دی انتظار بھی کر دی ہائی کدوں یو قافلہ آوے جڑا صدقہ قبول نہ کرے میں خدمت کراں فرمایا خدمت کر سکنی عورت لے کے آئی مال لے آئی کپڑے لے آئی کھانا لے آئی پانی لے آئی آل رسول دی خدمت بے تحاشا کیتی ہے جدو خدمت کر لئیے بی بی زینب پاک نے فرمایا نو قریب بلا وہ عورت قریب آئی فرمایا اتھے سانو تے جان دا کوئی نہیں انی پردیسیاں دی خدمت کیوں کیتیاں عورت بول کے آندی ہے بی بی جی میں تو نہیں جان دی لیکن میری شہزادی سیدہ فاطمہ نے کئی اشرے پہلے میں نو فرمایا سی اگر کوئی قیدیاں دا قافلہ آوے صدقہ قبول نہ کرن تے انہاں دی خدمت کری میں تے اپنی مرشد زادی دا کیا ہویا نبھا رہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ بی بی پاک نو سمجھ آ گئی میری امی جان نے اتنے سال پہلے انتظام فرمایا ہویا ہے آپ فرما دیے نے بی بی کوئی دعا کروا لے اللہ اکبر عورت کہہ دیے بی بی جی میں کی دعا کرواواں سیدہ دیے دعاواں نال اللہ نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہویا ہے
ہاں مگر دعا دینا چاہتے ہو ایک دعا دیو اللہ تعالی مدینے والے سیداں دا مڑ دیدار کرا دے ایک باری میں دوبارہ زیارت کر لواں بی بی پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ عورت کہندی ہے جی دعا کرو نا پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دے سیدہ زینب فرماندی نے بی بی دعا او کروائی دیے جڑی منظور نہ ہوئی ہوئے آدھی جی مینوں سمجھ نہیں آئی کی فرما دے ہو فرمایا تیری دعا منظور ہو گئی کی فرما رہے ہو فرمایا تو اپنے مرشد زادے نو ملنا ہے نظر اٹھا جیڑا نیزے تے سوارے اے تیرا مرشد زادہ حسین جے زینب تے ام کلثوم نو ملنی تیرے سامنے جڑی عورت کھڑی ہے اے ضعیفہ کوئی اور نہیں زینب بنت علی ہے عورت دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ رسول اللہ دی آل دا قافلہ اس جگہ تے قیدی بن کے آیا عزیزان محترم اللہ تہاڈا اے محبت پیار تہاڈے اثرو قبول فرمائے اللہ تہاڈے اتے اپنے محبوب دی آل دا صدقہ رحمت نازل فرمائے